خواہ کو omit کرنے سے، اس کو اپنی زندگی سے نکالنے سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے. آپ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہم نے توکل کیا، بس ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے. آپ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لے آئے، یعنی پانی خشک ہو جائے یا اتنا اندر اتر جائے زمین کے کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو جائے، تو پھر تمہیں پینے کے لیے، استعمال کے لیے کون پانی لا کر دے گا؟ تمہاری ساری مشینری ناکام ہو جائے گی صرف ایک پانی لانے میں. تو باقی چیزیں تو پانی پر تو زندگی کی بنیاد ہے، پھر باقی چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے اس صورت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. سورة القلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھ رہے ہیں. قلم کی اہمیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، کیونکہ قلم کے ذریعے اللہ نے لکھنا سکھایا، انسان کو علم دیا. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور اس سے تقدیر کو لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دی. قلم کا شرف اس لیے بھی ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کو لکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ بہترین علوم لکھے جاتے ہیں، اس کے ساتھ مختلف علوم جو انسانوں کو فائدہ دینے والے ہیں وہ محفوظ آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن. پھر باقی مخلوق کو کن سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں. یعنی دنیا بھر کے علوم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون نہیں تھا، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً ختم نہ ہونے والا اجر ہے. یعنی جس طرح کی آپ محنت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کی خیرخواہی کر رہے ہیں، اور بے شک آپ بلند ترین اخلاق پر ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دین کا کام اور دین کو صحیح فائدہ وہی لوگ پہنچا سکتے ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں، کیونکہ دین اخلاق سے پھیلتا ہے. جن لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا وہ کام خراب کر دیتے ہیں، وہ دین کو فائدے کی بجائے نقصان دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ حضرت عائشہ نے اس کی گواہی دی کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا. یعنی آپ نے دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم ہی نہیں پیش کی بلکہ خود اس کا مجسم نمونہ بن کے دکھایا. جس چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا آپ نے خود سب سے بڑھ کر اس عمل کیا، جس چیز سے روکا گیا آپ نے خود سب سے زیادہ اس سے اجتناب فرمایا. اور جن اخلاق یا اخلاقی صفات کو قرآن میں فضیلت قرار دیا گیا آپ کی ذات میں وہ سب صفات موجود تھیں، اور جن چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا آپ ان سے کوسوں دور تھے. آپ کے اخلاق کی ایک مثال ملتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. جہاد فی سبیل اللہ کے سوا آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا. اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب 2 کاموں میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے، الا یہ کہ وہ کوئی گناہ ہو، اور اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور ہوتے. پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ، یعنی ایسے طبقات کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا کہ جو اس معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے. اور پھر یہ کہ اخلاق، اچھا اخلاق کس کا ہے کس کے نہیں، وہ گھر والے سب سے زیادہ بہترین گواہی دے سکتے ہیں. حضرت ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا. یہ حضرت عائشہ سوال کیا جا رہا ہے. اب یہاں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ سے کوئی آپ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھے یا آپ کے گھر والوں سے آپ کے بارے میں پوچھے تو وہ کیا گواہی دیں گے. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. آپ کوئی بےہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے نہ تھے، اور نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے تھے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے تھے. تو ایسا شخص جس کے یہ وعلیکم اخلاق ہوں السلام ورحمۃ اللہ وہ مجنون وبرکاتہ. تو نہیں ہو سکتا نا، کہ جو اللہ کے کام کے لیے بے پناہ تھکے اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے اور ہر ایک کو اس کا حق دے. وہ کیسے، وہ مجنون لوگ تو یہ کام نہیں کرتے.